Clause 11 to form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 11 may rise in their seats. جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی آئے گا. آج ان کو کانسٹیٹیوشن کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے, مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے, کیا اس میں تک ہے. باہر کیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا. پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ بہت بڑا ہے. ابھی کل اسلام آباد کے کیپٹل ٹیریٹری کے اندر دھماکہ ہوتا ہے, درجن سے زیادہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے, ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں 2 سال میں. پاکستان میں ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا بہت مسئلہ ہے, ایلیٹزم کا بہت ایشو ہے, کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں, انرجی کرائسس بہت ہے, پاورٹی بہت ہے, غربت بہت ہے, یوتھ امپلائمنٹ نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں برا حال ہے. اسی لیے ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, ہمارے اور آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے, ہمیں اور آپ کو نوکریاں دلوانے کے لیے, انصاف دلوانے کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سائنٹسٹ اور ایجوکیٹڈ سٹیزن بنانے کے لیے, ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے حکومت نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک نئی ترمیم کر کے ایک نئی کوڈ بنا دیں. کیسا لگا آپ کو کہ پاکستان میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے ایک نئی ترمیم کرنی پڑے گی, اور اس ترمیم میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ صدر پاکستان کو تاحیات استثنا دینا ہے. یہ ہے تمام مسائل کا حل. اس کے علاوہ ہائبرڈائزیشن کو کانسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے, یعنی کہ آئینی کور دینا ہے. یہ ہے پاکستان کے تمام مسائل کا حل. تو سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو. بات ہو رہی ہے 27th امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 آف پاکستان. 64 ووٹ ملتے ہیں سینٹ سے, 48 گھنٹے میں پاس ہو جاتی ہے فیڈرل کیبنٹ کے اپروول کے بعد. یہ اسی طرح ہے کہ آپ لوگ کلاس میں جائیں پہلے سیمسٹر کے پہلے دن, اور آپ کو پروفیسر یہ بولے کہ بیٹا آج تو فائنل ایگزام ہے, یعنی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا, کچھ ڈیبیٹ نہیں کی, لیکن ایگزام پاس کر لیا. جہاں پر اس قرارداد کو, اس امینڈمنٹ کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا, اپوزیشن کی رائے لینی چاہیے تھی, جوڈیشری کی رائے لینی چاہیے تھی, اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینی چاہیے تھی, عوام کے سامنے بحث ہونی چاہیے تھی, بند کمروں میں فیصلے کر کے مائنڈ بنا کے پہلے سے آتے ہیں, اور ٹیبل ہونے کے بعد امینڈمنٹ کراس پارٹی سینیٹرز کو پڑھنے کو مل رہی ہے. یعنی کہ جب پیپر آ گیا تب انہوں نے بک دی ہے کہ اس میں سے کام کرنا ہے, آپ نے اسائنمنٹ اس میں سے کرنی ہے. ایسے کیا جاتا ہے مذاق اس ملک کے اندر. اسی لیے میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ لوگ دیں ووٹ اور لڑیں اور مرے ماریں ایک دوسرے کو. دیکھیے گا یہ پارلیمنٹ کیسے تمسخر اڑاتی ہے آپ کے تمام تر جو حقوق ہیں, جو آپ کا حق رائے دہی جس پہ آپ بڑا اکڑتے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ دیا, آپ نے جیل میں ڈال دیا, تو یہ آپ کو ملے گا جناب. تو 64 ووٹ ملتے ہیں, 2/3 اکثریت سے سینٹ سے پاس ہوتی ہے. سیف اللہ بڑو آف پی ٹی آئی ڈیفیکٹ کرتے ہیں اور کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل عاصم منیر کے لیے ووٹ کیا, اس کے بعد میں ریزائن کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جے یو آئی فے کے احمد خان بھی پارٹی لائنس کے اگینسٹ جا کے ووٹ دیتے ہیں, کیونکہ جے یو آئی نے بوائیکاٹ کیا تھا اس کا, پی ٹی آئی نے بھی بوائیکاٹ کیا تھا, احتجاج کیا ایوان کے اندر. وہ ووٹ دیتے ہیں, پارٹی سے نکال دیے جاتے ہیں. اب قومی اسمبلی میں یہ پیش کر دی جاتی ہے, اور قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد اگر اب تک یہ اپروو نہیں ہوئی, جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہو جائے گی. خاطر جمع رکھیے, 233 ووٹ حکومت کے پاس ہیں, چاہیے 224 ہیں, 9 ووٹ زیادہ ہیں. اسی لیے یہاں سے بھی یہ کام 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہو جائے گا. تو جناب بات یہ ہے کہ ہمیں دی گئیں گالیاں, ان باکس میں میسج آئے کہ 27th امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے, اب سو کے اٹھو, اب بولو, پیسے لے لیے, لفافہ کھا لیا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1-1 منٹ کی ریل مہاتما کے خلاف دیکھی ہوتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. 6-7 سال کا جرنی انہوں نے تو فالو نہیں کیا. یہ ہوئے ہیں نئے نئے جوان, نیا شعور آیا ان کے اندر, سب سے اینڈ پہ شعور آنے والی قوم ہے یہ. تو اسی لیے پھر یہ آ کے اس طرح کے چیلنج کریں گے, گالیاں دیں گے, بدتمیزیاں کریں گے. تو اگر آپ کی آنکھوں کی جگہ بٹن نہیں لگے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے اسٹوڈیو میں نہیں ہوں, میں ٹریول کر رہا ہوں. 2 وجوہات کی بنا پہ اس سے پہلے ویڈیو نہیں بنی. نمبر 1, ڈیولپنگ سچویشن تھی, مسودہ سامنے نہیں آیا تھا, ٹوٹل کلاز تک ڈیسائیڈ نہیں تھے. کچھ جگہوں پر لکھا ہے 59 کلازز ہیں اس کے امینڈمنٹ کے, کچھ کہتے ہیں 47 ہے, آفیشیل سورس کہتا ہے 49 ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ میں ایک دم سے ٹرینڈ میں کودنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے وقت مل جائے, اس کے بعد میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہے تو تب کریں. تو اگر ان میں سے کوئی اٹھ کر آ گیا جس نے ان باکس میں آ کے چیلنج کیے اور بدتمیزیاں اور گالیاں دی, تو ویڈیو بند کر دیجئے. ہم آپ کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے. جو امپیشنس کے مارے ہوئے ڈوپامین کریٹ کروانا چاہتے ہیں وہ کسی اور چینل پہ چلے جائیں, وہ ڈیلی ولاگرز کو دیکھیں. اگر میں بھی ویسا ہوتا تو موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے ولاگ کر دیتا کہ مجھے صاحب پتہ ہے 27ویں ترمیم کیا ہے. او بھائی بیٹھ کے پڑھوں گا نہیں, ٹائم نہیں ملے گا تو آپ کو کیا بتاؤں گا. یہ تو ہو گیا ہمارا جواب. اب آتے ہیں مین ایشو کے اوپر. 3 کام کیے ہیں جناب انہوں نے, جس پہ آپ کو بھی تعجب ہوگا. بہت سا ابہام ہے, فیک نیوز ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. پہلا کام جوڈیشل ریسٹرکچرنگ کا کلیم ہے کہ ہم قانون و انصاف کے ڈھانچے کو بالکل تبدیل کر دیں گے. وہ ہوا ہے اس میں. پھر ملٹری کمانڈ کی ری آرگنائزیشن ہوئی ہے, یعنی کہ فوج کی جو کمانڈ, جو ہیرارکی ہے, جو لیڈرشپ ہے, اب اس کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا. نئے عہدے بھی کریٹ ہو گئے ہیں, بتاؤں گا کیا کریٹ ہوئے ہیں. یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا یہ جمہوریت کی فتح ہے یا ہار ہے, عدلیہ کی فتح ہے یا ہار ہے, کمزوری ہے یا خاتمہ ہے یا نیا دور ہے. تیسرا کام ہے
کانسٹیٹیوشنل امیونٹی یعنی کہ آئینی استثنا دیے گئے ہیں. تو اب لیئر بائی لیئر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں 27ویں ترمیم میں اس حکومت نے کر دی ہیں, ٹھیک ہے, جس پہ آپ نے اور میں نے اگلے کئی سال تک ناچنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے جناب کہ 49 کلازز ہیں, 49 امینڈمنٹس ہیں, 1 2 3 4 سے لے کے 49 تک. ان 49 میں سے 40 جو ہیں وہ ڈائریکٹلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی کہ وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی گئی ہے. چونکہ مسلم لیگ نواز نے, پیپلز پارٹی نے یہ فیل کیا کہ باب رحمتیں تو آتے ہی رہیں گے, تو ان کا کلیم یہ ہے کہ چونکہ ہمارے خلاف جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا تھا, سو موٹو جسٹس ہو رہی تھی, وچ ہنٹنگ ہو رہی تھی, عدالتیں ہمارے کام میں مداخلت کر رہی تھیں, تو ہم نے کہا کہ ہم بازار سے نئی عدالت خرید لاتے ہیں. سو دے میڈ دیئر اون کورٹ. اٹس سمپل ایز دیٹ. وہ میں آپ کو آگے جا کے سمجھاؤں گا کہ انہوں نے اپنی نئی عدالت کیسے قائم کر لی, جس کا نام ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو 40 آرٹیکل اس کو ایڈریس کرتے ہیں, یعنی کہ اس امینڈمنٹ کا 90% ایجنڈا یہ ہے کہ عدلیہ کے پھندے سے جان چھڑاؤ. 26ویں ترمیم پہ میری ویڈیو موجود ہے. میں اگری کرتا ہوں اس عدالت نے زندگی میں ہمیں کچھ نہیں دیا. سپریم کورٹ کا ادارہ ایک وہ ادارہ ہے جس نے وزرائے اعظم کی پھانسیوں کو لیجیٹمائز کیا, جس نے پاکستان کے اندر عدالت کی دہلیز پہ ملٹیپل پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا جو عوام کا ووٹ لے کر آئے تھے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر ڈکٹیٹر کو لیجیٹمیسی فراہم کی. نو ٹیئرز شیڈ فار سپریم کورٹ آف پاکستان, بٹ حکومت نے ڈیموکریسی کی اسپرٹ کو ہی پلنڈر کر دیا ہے. وہ اسی لیے کہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آفیشیلی سپریم کورٹ آف پاکستان آج سے ختم ہو چکی ہے. اب وہ کس طرح ختم ہو چکی ہے, اب میں ذرا اس طرف آتا ہوں. تو پہلی چیز یہ ہے جناب کہ 1 بائی 1 میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا کیا کلازز شامل ہیں, کیا کچھ بدلا ہے, کیا کچھ نیا آیا ہے. پہلی چیز ہوا یہ کہ حکومت نے کہا کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے, وزن بہت ہے عدلیہ کے اوپر, ان سے کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. 40% کیسز کانسٹیٹیوشنل نیچر کے ہیں جو سپریم کورٹ سنتی ہے, اسی لیے ہمیں نئی عدالت چاہیے. 26ویں ترمیم میں نیا بینچ بنایا, تب JUI کا ووٹ چاہیے تھا, اب PTI کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرا کے سارا کچھ اپنی جولی میں ڈال لیا, تو اسی لیے JUI تو نہیں چاہیے. تو اب ہو گئے تگڑے, اور اب انہوں نے کہا بینچ بھی نہیں چاہیے, اب نئی عدالت چاہیے, تو بینچ بھی ریورس کر دیا. پچھلی ترمیم کو اگلی ترمیم کر کے ریورس کر دیا. اور اس کے بعد کیا کیا جناب کہ اب جو ترامیم کا سلسلہ ہے وہ ذرا سنتے جائیے, یہ ہیر اینڈ دیر ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹل چیزیں بتاؤں گا آپ کو. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ایک ابہام یہ تھا کہ 18ویں ترمیم ریورس ہو جائے گی. NFC ایوارڈ یعنی کہ صوبوں کو ملنے والا مالی جو حصہ ہے, شیئر ہے, فائنینشیل شیئر ہے, وہ کم کر دیا جائے گا. 10% کی ریڈکشن کی بات کی جا رہی تھی کہ 10% کمی واقع ہوگی اس میں, جس کا مطلب یہ ہے 500 ارب روپیہ سالانہ. لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے مزاحمت کی, رجسٹ کیا اور یہ نہیں کرنے دیا, اسی لیے NFC ایوارڈ میں کمی اس ترمیم کے ذریعے نہیں کی گئی. تو جنہوں نے جعلی خبریں پھیلائیں ان کو ذرا شرم آنی چاہیے, لیکن ایسا ہوا نہیں. ہوا کیا, پہلی چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 93 کو امینڈ کیا گیا, جس کے تحت پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ 5 کی بجائے 7 مشیر لگا سکتے ہیں, یعنی کہ ان کو مزید مشاورت چاہیے کہ کیسے, میرے پاس پاور تو کوئی نہیں ہے لیکن مجھے مشیر زیادہ چاہیے, تو 7 ہو گئے. آرٹیکل 130 کو حکومت نے امینڈ کر دیا, یعنی کہ کابینہ میں 17 ممبر ہوں گے, 15 نہیں ہوں گے, 7 ایڈوائزر ہوں گے, 5 نہیں ہوں گے. یعنی کہ حکومت نے کہا کہ ہمیں اور مشورے کرنے ہیں, طاقت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, ہر کام ہم پوچھ کے کرتے ہیں, آئے ہم فالس الیکشن سے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اور ایڈوائس لینی ہے لوگوں کی, اسی لیے ہمیں اور ایڈوائزر اور کابینہ میں لوگ چاہیے. اس کے علاوہ آرٹیکل 175A میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے جناب, یعنی کہ اس میں ایکسٹینسو چینجز کیے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں. جہاں پر پہلے سپریم کورٹ کی سینیورٹی کے لحاظ سے بندے لگائے جاتے تھے, اب وہاں پر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بندے لگائے جائیں گے. چیپٹر 1A ایک نیا چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کے اندر, جو کہ دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے نام سے ایک نیا چیپٹر ہے, جس میں اس کی جورسڈکشنز اور ہر چیز اور اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں مینشنڈ ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 184 کو omit کر دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے. سو موٹو جسٹس یعنی کہ جو یہ حرکتیں ہوئیں جس پر ہم کہا کرتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے, کہ بابا ڈیم صاحب جا کے چھاپے مار رہے ہیں اسپتالوں کے اوپر, کہہ رہے ہیں 8-10 MPs تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا, اور اس کے علاوہ پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں, تو ان سے تنگ آ کے پھر حکومت نے یہ حرکت بھی کر دی کہ اب سو موٹو لے ہی نہیں سکتی سپریم کورٹ, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے سکتی ہے, وہ بھی تب جب اس سے درخواست کی جائے. یعنی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہوگا, جج جو ہے وہ صرف کورٹ کے اندر بیٹھے گا, وہ عوامی لیڈر بننے کی یا اینکر بننے کی کوشش نہیں کرے گا. آرٹیکل 186 کو ختم کر دیا گیا, یعنی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ایڈوائز بھی نہیں لے سکتا, یعنی کہ سپریم کورٹ کو ارریلیونٹ کرنے کا ایجنڈا ہے جناب. آرٹیکل 189 جس کے تحت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے, اب ہوا یہ ہے, اب آپ نے یہ غور سے سمجھنا ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نئی سپریم کورٹ ہے, کیونکہ آرٹیکل 189 کے تحت جو امینڈمنٹ کی گئی ہے
اس کے مطابق جناب ہوا یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو حکومت نے قائم کی ہے اس کے تحت جو فیصلہ FCC یعنی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی وہ تمام ملک کی عدالتوں پہ لاگو ہوگا، بائنڈنگ فیصلہ ہوگا، لیکن سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو کون جیتا؟ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو کیا بن گئی؟ سپریم ڈسٹرکٹ کورٹ۔ کیوں بن گئی؟ وہ اسی لیے بن گئی کہ جناب ججز کی ٹرانسفر کے بارے میں اب حوالدار اور SHO کی طرح جج جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 200 میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ پہلے آئین کے اندر لکھا ہوا تھا کہ صدر مملکت کسی بھی جج کو اس کی مرضی سے اس کا تبادلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس کی مرضی سے، لیکن اگر وہ نہیں چاہتا تبادلہ تو نہیں ہوگا۔ اب امینڈمنٹ کر کے کر دیا گیا ہے یہ کہ اگر صدر مملکت یہ کہیں، یعنی کہ وزیر اعظم کی ایڈوائز پہ ہی ایکٹ کریں گے نا، تو وہ یہ کہیں کہ اس جج کو لاہور سے پشاور بھیجنا ہے، جج کہے میں نے نہیں جانا، تو ایک ہی آپشن ہے جج کے پاس کہ وہ ریزائن کرے، ریٹائر ہو جائے۔ یعنی کہ تمام ججز سیاستدانوں کی مٹھی میں، اور ساتھ کچھ سینئر ججز اس پر ریزسٹنس نہ دکھائیں اور اس کے اوپر احتجاج نہ کریں، اسی لیے ریٹائرمنٹ کی عمر کو 65 سے بڑھا کے 68 سال کر دیا تاکہ وہ 3 سال کا اور فیوچر ان کو دکھائی دے جائے اور وہ ریزسٹنس نہ کریں، اور ہو سکتا ہے کچھ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نوکریاں بھی مل جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ریزائن بھی کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی بہت سے جج صاحبان نے، بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ریزائن کرنا شروع کر دیا ہو، کیونکہ ان کے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے۔ ان کو پہلی فرصت میں حکومت نے کہنا تھا چلو ٹرانسفر لو، اور پھر ان کو ریزائن کرنا پڑنا تھا، اسی لیے وہ پہلے ہی جائیں گے۔ اب یہ بھی آپ سن لیجئے۔ تو اس طرح سے ایک فرینڈلی کورٹ کریٹ کی جا رہی ہے، جو کہ جو بھی حکومت آئے گی، مسلم لیگ نواز نہیں، چاہے PTI آئے، پیپلز پارٹی آئے، ہر کوئی اپنی کورٹ چلائے گا، اپنی مرضی کے فیصلے لے گا اور کام ہو جائے گا ختم۔ سپریم کورٹ منہ دیکھتی رہے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہی نہیں ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سارا ادارہ ملیا میٹ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ مبارکباد آپ کو، اور بے شک یہ ڈیزرو بھی یہی کرتا تھا یہ ادارہ، بیکاز اگین آئی ول سے اٹ ہیز ناٹ گیون اس اینی تھنگ، لیکن اب جو ہوا ہے یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 191A کو omit کر دیا گیا، جو کہ پچھلی ترمیم 26ویں ترمیم کے ذریعے نئے بینچ بنے تھے۔ اس ترمیم کے ذریعے کہا گیا کہ بینچ ختم کرو، کوڈ بناؤ۔ مذاق چیک کریں آپ۔ اس کے علاوہ آگے کیا ترامیم میں جناب اب اور سنیں، ابھی اور بھی میٹھا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اور بھی پکانا ہے اس جو ہے نا وہ تمام تر مسالے کو جو کہ آپ کو کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 248 کو امینڈ کیا گیا جناب۔ اس سے پہلے صدر پاکستان اور تمام گورنر صاحبان صوبوں کے اور جو منسٹرز تھے، جو وزراء تھے، ان کو استثناء حاصل تھا کہ جب تک وہ اپنی نوکری پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ کوئی کرمنل پروسیجر نہیں چل سکتا، اریسٹ نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ ان کو عدالتوں میں گھسیٹا نہیں جا سکتا، لیکن جب وہ ریزائن کر دیں تو تب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب آرٹیکل 248 میں ترمیم کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب صدر پاکستان جو ہیں وہ لائف لانگ امیونٹی رکھتے ہیں کرمنل پروسیجر سے، اریسٹ ہونے سے، امپریزنمنٹ سے، یعنی کہ صدر پاکستان اگر ایک دفعہ صدر بن گیا، بے شک وہ ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ بنے، ساری زندگی اس پہ کوئی کرمنل کیس نہیں چلے گا، ساری زندگی وہ اریسٹ نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ جس طرح بادشاہ تھے کسی دور کے اندر، اب وہ صورتحال رہے گی۔ جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جناب وہ تو ایگزیکٹو عہدہ، سیاسی عہدہ ہے ہی نہیں، اسی لیے یہ پرکس میں شامل ہے۔ پرکس میں تو بھائی پینشن یا بجلی کا بل ہوتا ہے، آپ نے لائف ٹائم امیونٹی دے دی ہے، اور یہ کیوں دی ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو جناب یہ بھی کر دیا گیا کہ اب صدر صاحب کل کو جا کے خدا نخواستہ کوئی بھی پریزیڈنٹ بن جائے، سڑک پہ کسی کو فائر مار دے، کچھ نہیں ہو سکتا، نتھنگ کین ہیپن، لائف ٹائم امیونٹی۔ وزیر اعظم صاحب کو بھی دینے کی کوشش کی، شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا، مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا جسچر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں اگر کسی عہدے کو شاید ہی اگر غلط کام کرنا ہی تھا تو وزیر اعظم کو ملنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر پرائم منسٹر 3 سال بعد PM ہاؤس سے سیدھا اڈیالہ جاتا ہے۔ عمران خان کو کالر سے پکڑا، ٹھیک ہے، گھسیٹ کے ڈال دیا اندر۔ نواز شریف کو جہاز کی سیٹ سے ہتکڑی لگائی، جلا وطن رکھا، بے نظیر کے خلاف ہر نوعیت کی کارروائی کی، پریشرائز کیا، تختے الٹائے، اریسٹ کیے، جیلوں میں رکھا۔ کتنے وزرائے اعظم کو اریسٹ کیا، تو بھائی مارے تو وزیر اعظم کھاتا ہے، اگر امیونٹی دینی تھی اس کو دے دیتے۔ میں نہیں سمجھتا شہباز صاحب نے بڑا تیر مارا ہے اس بات کو منع کر کے، میرا تو خیال ہے کر لینا چاہیے تھا ان کو بھی۔ جب صدر نے کر لیا جو ٹوتھ لیس عہدہ ہے کانسٹیٹیوشنلی، تو آپ کر لیتے، تاکہ اس ملک کا PM تو سیکیور ہونا، پہلے ہم اس کو تو ایک قید سے نکال سکیں۔ ابھی تو وہی انڈر ہاسٹیج ہے، وہی انمیٹ ہے اور وہی جیل میں بند ہے، ہمیں کیا چھڑوائے گا۔
تو جناب یہ امیونٹی مل گئی. اس کے علاوہ جو چینجز ہوئے ہیں ان میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کیا چیزیں ہیں. 243A میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے. یہ ہے فوج سے متعلق. اب اس میں کیا ہوا ہے جناب کہ پریویسلی صدر پاکستان پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگایا کرتے تھے، جو کہ فوج کے جو تینوں لمبز ہیں، یعنی کہ ایئر فورس ہے، نیوی ہے اور پاکستان کی بری فوج ہے، ان تینوں کے درمیان میں کوارڈینیشن کرتے تھے. یہ عہدہ ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ ویسے بھی آپریشنل عہدہ نہیں ہے. اس کے برعکس جو عہدہ کریٹ کیا گیا جناب وہ ہے اب چیف آف ڈیفنس فورسز CDF. اب CDF جو ہے اس کے پاس ہوگی کمان تینوں افواج کی. جو پہلے کوارڈینیشن کی ذمہ داری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے پاس تھی، وہ اب بری فوج کے سربراہ کے پاس ہوگی، کیونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہی اسی کا ڈیسیژن اپہولڈ ہوگا ان کیس آف وار. یعنی کہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی، ڈیفنس اینالسٹ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ حالیہ جنگ کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ یونیفائڈ کمانڈ ہونی چاہیے فوج کی، تو اسی لیے یہ کرنا پڑا. اب اس میں ایئر فورس اور اس میں نیوی اور اس میں بری فوج تینوں کا سربراہ آرمی چیف ہوگا، اور ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کنکرنٹلی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن جائے گا. یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس دو عہدے ہوں گے، پہلا COAS کا، دوسرا CDF کا، چیف آف ڈیفنس فورسز. اسی لیے اگر کوئی بھی آپریشنل ریکمنڈیشن کہیں سے آتی ہے، چاہے وہ ایئر فورس سے آئے، نیوی سے آئے، بری فوج سے آئے، فائنل ورڈ چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی کہ آرمی چیف کا ہوگا. یہ آ گئی جناب تبدیلی. اور اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی یہ ہوئی ہے جناب کہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو 5 اسٹار آفیسرز ہیں، یعنی کہ فیلڈ مارشل، اس کے علاوہ مارشل آف دی ایئر فورس، ہوائی جو فوج ہے ہماری اس میں، ایئر فورس میں، اور ایڈمرل آف دا فلیٹ یعنی کہ نیوی کے جو ایڈمرل آف دا فلیٹ ہوں گے، یہ 3 5 اسٹار جرنیل، ان میں سے جو بھی 5 اسٹار جرنیل بنے گا وہ ساری زندگی یونیفارم میں رہے گا، ریٹائر نہیں ہوگا. فیلڈ مارشل ویسے دنیا بھر میں ریٹائر نہیں ہوتے کیونکہ یہ ٹائٹل ہوتا ہے، عہدہ نہیں ہوتا. یہاں پر اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی مل گئی. اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 248 میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ 5 اسٹار رینک کے جرنیلوں کے اوپر بھی اپلائی ہوگی کیونکہ وہ قومی ہیروز ہیں. اب آرٹیکل 248 سے اس کو کیوں جوڑا؟ کیونکہ آرٹیکل 248 میں لائف ٹائم امیونٹی کی بات ہے. یعنی کہ جو 5 اسٹار جرنیل ہوگا اس پہ ساری زندگی کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، کوئی کورٹ میں اس کو نہیں بلایا جائے گا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اس کو مل گئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی. اب میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد سے یہ پریکٹس شروع نہیں ہوگی، یہ پریکٹس پہلے دن سے شروع تھی 1947 کے بعد سے. جنرل مشرف صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب نے بڑے نعرے مارے کہ ہم ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں گے. جسٹس وقار سیٹھ نے پھانسی کی سزا سنا دی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو اب یہ ہے کہ اب اس کو آئین میں لکھ دیا گیا ہے، بس یہ فرق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیلڈ مارشل کو ہٹانا ہے کبھی، یا ایڈمرل آف دا فلیٹ کو کبھی ہٹانا ہے، یا مارشل آف دی ایئر فورسز یعنی کہ اسی 5 اسٹار رینک کے آفیسر کو ہٹانا ہے، تو آپ کو 2/3 اکثریت ایوان میں چاہیے، امپیچ کر کے آپ ہٹا سکتے ہو، جو صدر کو ہٹانے کا طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ طریقہ نہیں ہے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی کہ اپنا ٹینیور ختم کرنے کے بعد آرمی چیف کا یا کسی بھی رینک سے اترنے کے بعد جو بھی فیلڈ مارشل ہے، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس کو مراعات کیا ملیں گی، اس کے ساتھ پرکس کیا ہوں گی، یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی. وہ ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. تو یونیفائڈ کمانڈ کی ہیرارکی بنائی، 5 اسٹار رینک کو پروٹیکٹ کیا. CDF جو ہے وہ سجیشن لے گا آرمی سے، نیوی سے، PAF سے، اور فیصلہ خود کرے گا. اس کے علاوہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے. اس کے تحت پرائم منسٹر کی ایڈوائز، اس کے تحت پرائم منسٹر آرمی چیف کی ایڈوائز کے اوپر ایک کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ لگائے گا جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو اوورسی کرے گا. یہ نیا عہدہ بھی کریٹ ہوا ہے، اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے. تو یہ ہیں جناب آرٹیکل 243 کی تبدیلیاں، جس پر سب کہہ رہے تھے کہ جو ہوا ہے وہ آپ بتا نہیں رہے، اب سن لیا آپ نے، یہ ہوا ہے. تو اس طرح سے جناب عدلیہ تو سپریم کورٹ بالخصوص بالکل ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جج ٹرانسفر کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے. کوئی سیاسی کیس میں وہ نہیں گھس سکتے. کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی رولنگ دیں گے، FCC کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ شاید ہی کسی کی آواز بھی نکلی ہو، انہوں نے صرف یہ بولا کہ پولیٹیکل ڈیوائس ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ از اے پولیٹیکل ڈیوائس ٹو ویکن جوڈیشری، یہ جوڈیشری کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بولا. اور اس کے علاوہ PTI کے رسپانس کی اگر بات کریں تو سینیٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا بیلنس برباد کر دیا ہے. وہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے ایجنڈا میں پاکستان میں صدارتی نظام لانا ہے، اور یہ اپنے یہ
جو مینیفیسٹو ہوتے ہیں نا الیکشن کے، اس میں لکھ چکے ہیں. آپ مذاق دیکھیے، پاکستان کی کسی پارٹی نے کیا الیکشن لڑنے سے پہلے مینیفیسٹو میں بتایا کہ ہم آئین میں یہ تبدیلیاں کریں گے؟ نہیں بتایا. جھوٹ بولا نا، جھوٹ بولا اپنے ووٹر سے آپ کے سامنے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہم نے کر لی تھی کہ ہم نئی کورٹ بنائیں گے. اچھا ٹھیک ہے جناب، آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ چوز کر لیا تھا کہ اپنی پسند کے جج لے کے آ جائیں گے، بازار سے کورٹ خرید کے لے کے آ جائیں گے. تو وہ چیز بھی جناب ختم ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ پاکستان کا ایگزیکٹو اور پاکستان کی ہائبرڈائزیشن اور مضبوط ہو چکے ہیں. جوڈیشری کے اوپر انکروچمنٹ اب مکمل ہو چکی ہے جناب. اب معاملہ یہاں نہیں تھما، 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. فیصل واڈا کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ کنفرم کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ کی ڈیمانڈ تھی متحدہ کی، یعنی کہ لوکل باڈیز کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی جائے، تو اسی لیے فلاح و بہبود سے متعلق ہومیوپیتھک سی ایک اور ترمیم بھی ابھی آنی ہے، کیونکہ نمبر تو ان کے پاس ہے، لوٹ مار کر لی ہے PTI کی سیٹوں کی. اور اب لائسنس ٹو ایکٹ ود امپیونٹی مل چکا ہے صدر کو، اس کے علاوہ جو ہائبرڈ کور ہے اس کو. ساتھ ساتھ یہ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو ریکگنیشن ہے وہ بھی مل گئی ہے ہائبرڈ فارم آف گورنمنٹ کو. تو فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ایکسٹینشن حلال ہوتی ہے، باجوہ قوم کا باپ ہے. نون لیگ نے کہا نہیں، ہم آپ سے بڑھ کے نوکری کر کے دکھائیں گے. انہوں نے وہ کر کے دکھا دی. اس سے آگے جو آئے گا وہ اس سے بڑھ کے نوکری کرے گا، اس سے آگے جو آئے گا وہ اس سے زیادہ لیٹ جائے گا. آپ اور میں بے وقوف بنتے رہیں گے. 80 سال ہمیں ہو گئے ہیں، ہمیں 100 سال اور ہو جائیں گے. ایک کٹ پتلی پیدا ہوگی، اس کو اٹھائیں گے، اس کو ڈالیں گے جیل میں. اس کے لیے میں اور آپ تحریک لڑیں گے، ہم جائیں گے جیل میں. پھر وہ باہر آئے گا، وہ PM بنے گا. 3 سال میں اس سے کچھ نہیں ہوگا، اسے گالی پڑے گی، اور جو اندر گیا وہ باہر آ جائے گا. یہ ہے سرکس. سمجھا کے مر گئے ہیں. 7 سال ہو گئے ہیں بول رہا ہوں کسی کو ووٹ مت دو. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. مجھے بتا دیں کہ تحریک انصاف نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، کس نے آ کے آپ کے حق میں ترامیم کی ہیں؟ نام لیں. یہ سب صرف آپ کی گردن پہ سوار ہو کے آپ کی دی گئی پولیٹیکل سپیس جو ہوتی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ پری ریکویزٹ یہ ہوتا ہے آنے کا کہ اپنے نظریات گھر چھوڑ کے آنے ہیں، بوٹ پالشی کرنی ہے صرف، جو کہ یہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. یاد رکھا جائے گا شہباز شریف صاحب آپ کو تاریخ میں، یاد رکھا جائے گا اس کرنٹ عدلیہ کی جو کمانڈ ہے ساری، اس کو کہ ادارہ انکروچ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بولا کوئی. اور یاد رکھا جائے گا تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ PTI کے ہوں، کسی اور کے ہوں. بدقسمتی دیکھیں، سینہ پیٹنے کو دل کرتا ہے. ہمارے پاس متبادل کیا ہے؟ جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان جب باہر آئے گا، وہ مرد اہن جب باہر آئے گا، اس کے منہ سے جو نکلے گا وہ آئین ہوگا. اس ساری ہائبرڈائزیشن، اتھارٹیرینزم، سینٹرلائزیشن آف پاور، پلنڈرنگ آف ڈیموکریسی، اینڈ آف جوڈیشری، اس سب کا ہمارے پاس متبادل کیا ہے؟ یہ متبادل ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا تاریخ دور نہیں آیا کہ متبادل کے طور پہ بھی فاشسٹ، حکومت میں بھی فاشسٹ، دونوں طرف ہی کچھ نہیں ہے. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں یہ پارلیمانی نظام حکومت، اس کو اپنی گردن سے اتار کے پھینک دیں. یہ آپ کے گردن کا پھندا ہے، ہار نہیں ہے یہ. نہ اپنے بچوں کی زندگیاں اور سال برباد کریں اس کے اوپر. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ اسی لیے کہ سول لبرٹیز ہو ہی نہیں سکتی اگر کاؤنٹر چیکس نہ ہوں. اور ایک عدد کتاب ہے جناب مونٹسکیو کی، اس کتاب کا نام ہے اسپرٹ آف دا لاز، پبلش ہوئی تھی 1748 میں. آپ کی اطلاع کے لیے مونٹسکیو وہ فلاسفر ہے جس نے سیپریشن آف پاور، یعنی کہ طاقت کو بانٹ کر مختلف اداروں میں تقسیم کرنا تاکہ وہ ایک دوسرے کی نگرانی کر سکیں، یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے. کہ پارلیمان والا اگر بادشاہ بننے کی کوشش کرے تو کورٹ روک لے اس کو، عدالت اگر اپنی جو فرائض ہیں ان سے تجاوز کرے تو آئین روک لے اس کو، ایگزیکٹو اگر اپنی حد سے بڑھے تو اس کو لیجسلیچر یا عدلیہ روک سکے. ہر کوئی ایک دوسرے پہ چیک رکھے، اسکروٹنی کرے. یہ تھی ڈیموکریسی، تاکہ کوئی ایک بادشاہ نہ پیدا ہو جائے. انہوں نے یہ چیکس ہی ختم کر دی ہیں. میں اب آپ کو 3 عدد بورنگ ترین اقوال زرین سناؤں گا مونٹسکیو کے، آپ نے وہ سن کے ویڈیو بند کر دینی ہے. تو کہتا ہے دیر وڈ بی این اینڈ آف ایوری تھنگ ور دا سیم مین اور دا سیم باڈی ویدر آف دا نوبلز اور آف دا پیپل ٹو ایکسرسائز دوز 3 پاورز دیٹ آف enacting laws, دیٹ آف ایگزیکیوٹنگ دا پبلک ریزولوشنز اینڈ آف ججنگ دا کرائمز اور ڈفرینسز آف انڈیویجولز. یعنی کہ ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ایک ہی اختیار رکھنے والی اتھارٹی، یعنی کہ ایک ہی اینٹی، ایک ہی شخص، چاہے وہ خواص میں سے ہو یا عام لوگوں میں سے ہو، اگر اس کے پاس تینوں طاقتیں آ جائیں، یعنی کہ قانون سازی کی طاقت، اس قانون کو اپلائی کرنے کی طاقت،
اور اس کے علاوہ اس پہ جج بن کے بیٹھنے کی طاقت. اگر یہ تینوں طاقتیں ایک ہی جگہ پر رکھ دی گئی معاشرہ برباد ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ جج کرنے کی طاقت حکومت کے پاس آ گئی ہے کیونکہ جج وہ لگا رہے ہیں. قانون سازی کی طاقت بھی ان کے پاس آ گئی ہے. تو بچا کیا؟ صفر، کچھ بھی نہیں. پھر کہتا ہے مونٹسکیو اسی کتاب کے اندر، اگین دیر از نو لبرٹی اف دا جوڈیشل پاور بی ناٹ سیپریٹڈ فرام دا لیجسلیٹو اینڈ ایگزیکٹو. کوئی آزادی نہیں ہے اگر عدلیہ کی جو طاقت ہے اس کو علیحدہ نہیں کیا جاتا قانون سازی کی طاقت سے. یہاں پر کیا ہوا؟ اس کے بالکل الٹ. کہتا ہے were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control, for the judge would then be the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression. کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم اکٹھا کر دیں ان دو طاقتوں کو تو زندگی اور آزادی بالکل ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ قانون ساز ہی جج بن کے بیٹھ جائے گا. تو آج کا جج، مستقبل کا سپریم کورٹ کا چیف کون ہوگا؟ وزیر اعظم. کیونکہ سپریم کورٹ کے تو چیف کو ہم چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں اب کہہ سکتے آئینی ترمیم کے بعد. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہتے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ بنا کے رکھ دیا اس کو، اور جواز کیا دیا؟ پینڈنسی بہت ہے، زیر التوا کیسز ہیں. بھائی 90% زیر التوا کیسز لوور کورٹس میں ہیں، ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنی کورٹ سیدھی کر لی، ہماری کورٹ کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جہاں ہم جاتے ہیں سیشن کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، کیا ہوگا وہاں پہ؟ کسی کو نہیں پتہ. اور بالآخر مونٹسکیو کہتا ہے دا اسپرٹ آف دا لاز میں when the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty because apprehensions may arise lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws to execute them in a tyrannical manner. تو وہی بات کہ اگر ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو کو یعنی کہ بیوروکریٹس کو اور اس کے علاوہ قانون سازوں کو یکجا کر دیا جائے تو اس کے بعد میں صرف آپریشن اور بربادی آ سکتی ہے. ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، کلپ نکالنا ہے. تو یہ سب کچھ ان میں سے اکثریتی چیزیں خوف عمران میں کی گئی ہیں. بھٹو صاحب کو جب ضیاء صاحب نے چھوڑا تھا تو وہ جیل سے تو باہر آ گئے تھے. مری میں جا کے اعلان کیا کہ آرٹیکل 6 میں نے آپ کے لیے رکھوایا ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. یہاں پر اس سسٹم سے جب کام لینا ہے تو شہباز شریف صاحب، باقی پارٹیاں گارنٹی مانگ رہی ہیں کہ کل کو یہ باہر آ کے ہمیں ٹانگ دے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مل گیا جناب کور کہ اب کم سے کم ہم ہو گئے محفوظ. اس کے علاوہ اس ساری امینڈمنٹ کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. بات چلی تھی این ایف سی ایوارڈ سے کہ جی صوبہ کمزور نہیں ہے، وفاق کمزور ہو گیا ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ میں ترمیم نہیں کی گئی، اس کے باوجود جو 400-500 ارب روپے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہیں اور سے لے لیں گے اکارڈنگ ٹو نجم سیٹھی. تو انہیں ترمیم نہیں چاہیے. ترامیم اس ملک میں چاہیے ہی نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، جعلی الیکشن ہو سکتا ہے، طاقت کسی اور کے پاس، اختیار کسی اور کے پاس ہوگا؟ کہاں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ نا پھر بھی ہوتا ہے. بندے غائب ہو جائیں گے، یہ سب ہوگا. کون سا لا آف دا لینڈ کہتا ہے کہ جرگہ چلے گا، خواتین کے خلاف وائلنس پہ لوگ باہر آ جائیں گے جیل سے؟ سب ہو رہا ہے. تو یہ تھی لا یعنی سی بحث. اگر آپ نے سننی ہی تھی سن لی آپ نے. اب اس سے فرق کیا پڑے گا یہ آپ مجھے بتا دینا. اگلے 15 سال انہی پارٹیوں پہ ضائع کرو آپ سب لوگ. ایک کو ولن ایک کو ہیرو بناؤ. یہ سب آ کے اسی دیگ میں مزید میٹھا ڈالیں گے اور یہ سویٹ ڈش پکا کے آپ کو کھلاتے رہیں گے، جو کیا ہے نوکری آف دی اسٹیبلشمنٹ. اس سے بڑھ کے میری 7 سال کی، آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میں کنسسٹنٹ ہوں اس پہ. 7 سال پرانا کلپ اٹھا کے دیکھ لو. میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر صرف اور صرف کلرک کی حیثیت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ لڑیں کہ ایک انصاف کرنے آیا تھا، ایک سچا تھا، ایک برا ہے، ایک چور ہے. او بھائی اختیار ہی نہیں ہے، آئینی طور پہ اختیار صفر ہو گیا. کیا بات کر رہے ہو؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نماز پڑھتا ہے یا پھر نہیں پڑھتا، اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے، اس نے اپنی نوکری کرنی ہے، گھر چلے جانا ہے. اس کے پاس اس سے بڑھ کے اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ دکان کا مالک بن کے بیٹھ جائے. اس نے تو باہر کھڑے ہونا ہے. تو مجھے اس سے کیا کہ اس کا کردار کیسا ہے کیسا نہیں. تو آپ سب اسی بحث میں اپنے آپ کو کنزیوم اور برباد کریں، اپنے بچوں کو تباہ کریں، ہر 5 سال بعد ووٹ ڈالیں اور پیٹیں، بعد میں گالیاں دیں. لیکن یہ سب کے سب آپ کو بیوقوف بنانے آئے تھے، آگے بھی بناتے رہیں گے. جس کو بھی ووٹ دو گے وہ ہر اس چیز پہ قدغن لگائے گا جس سوراخ سے آپ کو سانس آتا ہے، جس کھڑکی سے آپ کو سانس آتا ہے اس کو بھی بند کر دے گا وہ. حل صرف یہ ہے کہ ان تمام لوگوں سے اپنی سپورٹ وڈرا کریں. ان میں سے کوئی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. تھینک یو.